تہخانے میں دھماکے کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ گرد اور دھواں فضا میں پھیل چکا تھا۔ اوپر سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے گھبرا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ سنجیدہ آواز میں بولی۔ وہی جنہوں نے تمہاری ماں کو راستے سے ہٹایا۔ انہیں لگا تھا کہ سچ دفن ہو چکا ہے، مگر تم نے وہ دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ اچانک سیڑھیوں کے قریب سائے نمودار ہوئے۔ وہ نیچے آ رہے تھے، اس شخص کی سرگوشی کی۔ اگلے ہی لمحے گولیوں کی آواز گونجی۔ کمپیوٹر اسکرینیں ٹوٹ گئیں، شیشے بکھر گئے۔ عائشہ فوراً میز کے پیچھے جھک گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف کے بجائے عزم تھا۔ مجھے بھاگنا نہیں ہے، مجھے جاننا ہے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر سچ کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی دوران تہ خانے کی بتی گل ہو گئی۔ صرف سرخ ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی۔ ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ اس شخص نے دیوار کے ساتھ لگی ایک الماری کو دھکا دیا۔ الماری پیچھے ایک خفیہ راستہ تھا۔ یہ راستہ پچھلے باغ میں نکلتا ہے۔ اور تم؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا کام تمہیں سچ تک پہنچانا تھا، اب آگے تمہیں خود لڑنا ہوگا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، ریحان۔ اچانک گولی الماری سے ٹکرائی۔ ریحان نے عائشہ کو دھکا دیا۔ جاؤ۔ عائشہ خفیہ راستے میں داخل ہو گئی۔ پیچھے سے آواز آ رہی تھی، چیخیں، گولیاں اور پھر اچانک خاموشی۔ وہ تنگ راستے سے گزرتی ہوئی آخرکار باغ میں نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کی لائٹس دور چمک رہی تھی، مگر کچھ عجیب تھا۔ پولیس اندر جانے کے بجائے باہر ہی کھڑی تھی، جیسے کسی کے حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ عائشہ کے دل میں شک پیدا ہوا، کیا پولیس بھی اس سازش کا حصہ ہے؟ اچانک اس موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو شہر چھوڑ دو، سہرا ملک۔ عائشہ کے قدم رک گئے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ دوسری طرف سے سرد آواز آئی، نہیں، تم سارا ہو، اور تمہاری واپسی بہت سے لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ کال کٹ گئی۔ عائشہ نے مٹھی بھینچ لی۔ میں نہیں بھاگوں گی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا، ریحان باغ کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ زخمی تھا، مگر زندہ۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ریحان نے اس کا ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو دیا۔ اس میں سب ثبوت ہے، تمہاری ماں کے قتل کا اصل جرم، اور وہ شخص جو آج بھی سب کنٹرول کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ریحان کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ تمہارا اپنا ایڈیٹر۔ عائشہ کا دل جیسے رک گیا۔ سر؟ ہاں، وہی شخص جس نے تمہیں یہاں بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ تم وارث ہو اور تمہیں ختم کرنا چاہتا تھا، یا اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ دور سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ ریحان نے کہا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سچ کو دنیا کے سامنے لاؤ یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ دروازہ میں نے کھولا ہے، اب اسے بند نہیں ہونے دوں گی۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چمک رہا تھا، مگر کیا وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف لڑ پائے گی؟ کیا ریحان پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ سب سے بڑا سکون، کیا سچ سامنے آ پائے گا؟
اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے. بہت جلد آ رہا ہے اس کا اگلا پارٹ. دیکھنا نہ بھولیے گا کہ اس میں آگے کیا ہوا ہے. رکھیے اپنا بہت خیال. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.